بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یا ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سے سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں کہ ان پر یہ سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ یہ عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ شرعی اعتبار سے حدود ان مقررہ سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے واسطے متعین ہوں، اور ان میں ترمیم یا تبدیلی کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ مجرم کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو سرکش اور باغی بن جاتا ہے، اور انسان کا نفس اسے برائی کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں شیطان اسے گمراہ کرنے پر لگا رہتا ہے۔ خاوند والی عورت سے زنا کرنا یا محرم عورت سے زنا کرنا یا پڑوسی کی بیوی سے زنا کا ارتکاب کرنا یہ بڑے قبیح گناہوں میں سے ہے۔ زنا بڑے بڑے جرائم اور معاصی میں شامل ہے، کیونکہ اس سے اس نسب کا اختلاف ہو جاتا ہے جس کی سبب انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور جائز امور میں دوسروں کی مدد کرتا ہے اور مدد دیتا ہے، نیز اس میں کھیتی اور نسل کی تباہی ہے۔ انہی کبھی نتائج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا کی زبردست سزا مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے، اور اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، نیز کنوارے مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا زنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اس قدر سخت ہے کہ زانی عورت اور مرد کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیں اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جس واقعے سے ان 3 عورتوں کے بارے میں بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کے باوجود اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لوگ اس عورت کے رجم کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو لوگوں کو منع فرما دیا، اور اس عورت کو لوگوں کے قبضے سے چھڑا کر آزاد کر دیا۔ اس پر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم سے منع فرما دیا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس کے بارے میں علی جانتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس کی خبر نہ ہوگی۔ اس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم کرنے سے منع فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ نے اس گناہ گار عورت کو رجم کرنے سے کیوں منع فرما دیا، اور اس کی وجہ دریافت فرمائیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ شرعی حد اس شخص پر لاگو نہیں ہوتی جو کہ دیوانہ ہو، اور ایسے شخص پر بھی شرعی حد نہیں ہے جو کہ نابالغ ہو، اور ایسے شخص پر بھی کوئی گناہ نہیں جو سویا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یقیناً میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو میں جانتا ہوں، اس کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ کسی نے اس عورت کی اس دیوانگی کی حالت کا فائدہ اٹھایا ہو اور اس کے ساتھ اس کی دیوانگی کے عرصے میں بدکاری کی ہو۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور ایسے لوگ جو کہ دیوانے ہو جائیں یا دیوانگی کی حالت میں چلے جائیں، یا پھر ایسے لوگ جن کے ساتھ نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں گناہ ارتکاب ہو، وہ گناہ گار نہیں ٹھہریں گے، اور نہ ہی ان پر شرعی حد قائم کی جائے گی، یعنی کہ ان کے لیے سزا نہیں ہے، ان کے گناہوں کو ان پر کوئی وبال نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو شخص ان 3 قسم کی عورتوں کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے، اور ان کے گناہ کی سزا ان کو دی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احکام شریعت کی مکمل پابندی کریں
اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔